وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں 14 ذی القعدہ 1434 ہجری مطابق 20 ستمبر سن 2013 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں اپنے سابقہ موضوع کو، جس کا میرا وعدہ تھا، میں دوسرے ہفتے کے اوپر ڈالتے ہوئے آج کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو وقت کی، حالات کی بہت ہی اہم بات ہے، اور جس احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو اس کا حق دلانا اور باطل کو باطل قرار دینا، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، جب رات کو دن کہا جائے اور ظلم و جبر کو عدل و انصاف کہا جائے، اور جب عدل و انصاف کا خون کیا جائے، ظلمتوں تاریکیوں کو اجالا کا نام دیا جائے، یعنی شر کو خیر اور خیر کو شر کہا جائے، باطل کو سچ اور سچ کو باطل قرار دیا جائے، ایسے موقع پر حق بنتا ہے کہ ہم فقیر بھی کچھ جو اپنے جھولی میں، اپنے دماغوں میں، اپنے ذہن میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا بہت جانتے اور سمجھتے ہیں، بہرحال کلمہ توحید کا یہ تقاضا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے، ولا اور برا، دوستی اور محبت اور دشمنی کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے کلمہ گو بھائیوں کو جب لعن و طعن کیا جائے، کلمہ گو بھائیوں کو مجرم قرار دیا جائے، اپنے کلمہ پڑھنے والے موحدین کو جب دنیا کا ڈاکو قرار دیا جائے اور حقیقت آپ کو معلوم ہو، تو ایسی صورت میں ان کا دفاع کرنا بھی واجب اور فرض اور ضروری بن جاتا ہے، اور ایسے موقع پر خاموشیاں بھی جرم کہلاتی ہیں، زبانوں کے اوپر تالے لگانا بھی یہ ایک طرح کی ظلم کی تائید کرنا ہو جاتی ہیں۔ تو ظلم کی تائید یہ بہرحال جہاں پہ آدمی اپنی زبان کھول کر کے کہتا ہے، وہاں ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی یہ ظلم کی تائید ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اس ظلم کے آنے والے طوفانوں کو روکنا اور ظلم کے حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اسے پاش کرنا، یہ اہل حق کا طر امتیاز رہا ہے، اور یہ حق کا تقاضا ہے، اور اہل حق کا حق بھی ہے کہ آپ ان کا دفاع کریں، آپ ان کے پاس کھڑے ہوں، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے، تاکہ ایسی باطل صہیونی اور یہودی اور شیعہ اور رافضی نواز طاقتوں کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں دنیا کے سامنے عریاں کیا جائے، ننگا کیا جائے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو جبہ و دستار میں لپٹ کر
ایمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جو لا الہ الا اللہ کے پرچم کو ہاتھوں میں لے کر، لیکن اس کے پس پردہ انہوں نے کن کن لوگوں سے اپنے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کیا حرکتیں اور یہ کیا کیا باطل باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے، تقریباً 1-2 ہفتہ پہلے، ہندوستان کی سرزمین پر، اس سے پہلے بھی ایک ہندوستانی نژاد سلمان رشدی پیدا ہوا تھا، جس نے اسلام کا مذاق اڑایا تھا، جس نے اسلام کا تمسخر اڑایا تھا، جس نے امہات المومنین کا مذاق اڑایا تھا، جس نے سیدنا امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کا مذاق اڑایا تھا، آج اسی نام سے متشابہ اور اسی نام کی طرح سے ایک سلمان اور پیدا ہوا، تب رہا کہ وہ سلمان رشدی تھا اور یہ سلمان ندوی ہے۔ دونوں میں ناموں کی مشابہت، اور بھی میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات اور بتاتا چلوں۔ کل مکے کے دار الندوہ کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور سرداران مکہ حق اور حق بولنے والوں کے خلاف جمع ہوئے تھے، اور بے لگام ہو کر انہوں نے اہل حق کے خلاف سازش کی تھی، اور یہ بات آپس میں متحد ہو کر کے اتفاق کیا تھا کہ اہل حق کی تکہ بوٹیاں کر دی جائیں، ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جائے، اہل حق کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کیا جائے، اور ذرا مہذب انداز میں انہوں نے حق اور اہل حق کے خلاف چیخ پکار کی تھی۔ دونوں کا مقصد، اور آج بھی اسی طرح کے ایک دار الندوہ کے سربراہ نے، اور ایک دار الندوہ کے بھکاری نے، اور ایک دار الندوہ کے ندوۃ العلماء کے خیرات اور زکوٰۃ کے اوپر پلنے والی شخصیت نے، کل کی جاہلیت کے دل دادا جو لوگ تھے، جب و دستار پہن کر، جو اہل حق کو فتنہ پرور کفار مکہ سمجھتے تھے، اور توحید کی کامیابی اور کامرانی سے پیچ و تاب کھا کر اہل حق کو مٹانے کے در پہ وہ اہل مکہ نے قسم کھائی تھی، آج کے کچھ اسی طرح کے جب و دستار میں لپٹے ہوئے حسینیت اور صوفیت اور خانقاہیت کا جبان پہن کر اور دستار لپیٹ کر علمی، عقلی اور حسی حقائق سے منہ موڑ کر نام نہاد اسلام پسندوں کی بیجا حمایتوں میں اپنی گاڑھی زبان، ادیبانہ کلام اور چرب زبانی کے ذریعے اہل حق ہی کو مسلمانان عالم کے لیے خطرہ باور کروا رہا ہے، اور انہیں اہل حق کو تمام مسلمانان عالم کے لیے خطرہ بتلا رہا ہے۔ انہیں ساری خوبی اپنی حسینیت، صوفیت اور خانقاہیت میں نظر آ رہی ہے، اور ساری گندگی اور ساری غلاظت وہابیت میں اور سعودیت میں نظر آ رہی ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کس تیزی کے ساتھ چہرے بدل رہے ہیں۔ آج اسی مصر کے فتنے نے، مصر کے فتنے نے آج بہت سارے حسینوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹا دیا ہے، اور آج دنیا انہیں سمجھ گئی ہے کہ ان پردے زرنگاری کے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ حسین چہروں کا دعویٰ کرنے والے یہ کس قدر بھیانک اور کس قدر خطرناک اور کس قدر دنیا پرست اور کس قدر توحید و سنت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آج اس فتنے نے، اور اللہ نے، رسول نے ہمیں فتنوں میں پڑنے سے منع کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو، فتنے آئیں گے، اس طرح سے تمہارے اوپر آئیں گے کہ جس طرح سے رات کی تاریکیاں پہ ہم مسلسل آتی ہیں اور جاتی ہیں، اسی طرح سے تمہارے اوپر فتنے آئیں گے۔ ایسے فتنوں میں جو اپنے ایمان کو بچا لے، جو اپنی زبان کو بچا لے، یقیناً وہ محفوظ اور وہ مومن ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ فتنے چلتے بھی ہیں، یہ فتنے اللہ تبارک و تعالی مسلط فرماتا ہے لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ طیب چیز کو، اچھی چیز کو بری چیزوں سے الگ کر دے۔ جہاں خلط ملط ہو چکا تھا، اچھی اور بری چیزوں کے اندر تمیز ختم ہوتی ہے، وہاں اس طرح کے فتنے، آزمائشیں آتی ہیں تاکہ اہل حق واضح ہو جائیں۔ باطل پرست ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کے اوپر حق پرستیت کا نقاب لگایا ہوا ہے، اللہ انہیں بے نقاب کرنا چاہتا ہے، انہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اور رسول رحمت نے فرمایا تھا،
ایسے فتنے ہوں گے کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ وہ دعات کہلائیں گے، مبلغ کہلائیں گے، لیکن در حقیقت ان کی دعوت جہنم کی دعوت ہوگی. وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، داعی الی اللہ کا لبادہ اوڑھ کر جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے. جی ہاں، آج سلمان ندوی صاحب نے جو زبان بھارت کی سرزمین پر حیدرآباد یا بنگلور کے اندر استعمال کی ہے، یقیناً مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ کسی سید کی زبان نہیں ہو سکتی، یہ کسی آل رسول کے گھر کی زبان نہیں ہو سکتی، یہ کسی ابو الحسن ندوی کے نواسے کی زبان نہیں ہو سکتی. وہ ابو الحسن ندوی جس نے زندگی سعودی عرب کی حمایت میں کاٹی، جس نے ہر قدم پر سعودی عرب کی حمایت کی تھی، آج اسی کے خانوادے سے پیدا ہونے والا آج خادم الحرمین شریفین کو اپنی گندی زبان سے انہیں ڈاکو کہہ رہا ہے، مجرم کہہ رہا ہے. افسوس کی بات ہے. اور کہاں کہہ رہا ہے؟ ان کفار و مشرکین کے جم گھٹے میں، اور مسخرے تالیاں بجا رہے ہیں، مسخرے ہنس رہے ہیں کہ تم نے کس کا مذاق اڑایا؟ سلمان صاحب، آپ نے سعودی عرب کے امام المسلمین خادم الحرمین شریفین الملک عبداللہ حفظہ اللہ کا مذاق نہیں اڑایا. یہ تمہارے دادا کی عمر کے ہیں، یہ تمہاری دادا کی عمر کے ہیں. 300 برس قائم سعودی حکومت آج دنیا کے گوشے میں اس کے جو خدمات ہیں، مملکت سعودیہ عربیہ کے جو اس کے خدمات ہیں اور مسلمانوں پہ جو اس کے احسانات ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے 1300 برس کی اسلامی حکومتیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی ہیں. تم نے کس کو تم نے آل سعود کو کہا ان کا حسب و نسب مجہول ہے. یہ حسب و نسب، اعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنی مہذب گالیاں. ابن سعود آج جس خاندان کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی آبرو محفوظ ہے، جس خاندان کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا مفہوم مسلمان سمجھ چکے ہیں، آج جس خاندان کی دعوت اور اس کی توحید اور اس کی جد و جہد کی وجہ سے، آج جس خاندان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان، کفار، یہودی، نصرانی جوغ در جوغ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جس نے اپنی دولتوں کے دہانے اسلام اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کھول دیے، آج تم اسے کہتے ہو یہ ابن سعود ڈاکو ہے، یہ ابن سعود مجرم ہے، یہ ابن سعود نے مسلمانوں کو لفظ استعمال کیا ہے جو میں ممبر رسول سے استعمال کیسے کروں میری سمجھ میں نہیں آتا. اتنا ذلیل اور گھٹیا لفظ استعمال کیا ہے. کہا مسلمانوں کو چلیں نقل کفر کو چغد بنا رہا ہے. اعوذ باللہ استغفر اللہ. ہاں، ملک عبداللہ خادم الحرمین شریفین